تو پھر بولیں سبحان اللہ۔ فرماتی کہ ماتھے پہ جب پسینہ آیا نا تو میں نے پوچھ لیا دوپٹے سے، یوں صاف کیا تو کہتی میں نے سونگا مشک کی خوشبو آنے لگ گئی۔ وہ کہتے ہیں دستور اور دور وہ کہ جب محبوس سمجھی جاتی ہے، اس دور میں حضرت آمینہ بیوہ ہو رہی ہیں، جب شوہر کی موت کا سبب عورت کی نحوست مانی جاتی تھی۔ فرماتی اس دور میں میں بیوہ ہوئی، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو پھر اسے 1 سال تک خوشبو نہیں لگانی، 1 سال تک صبر کرنا ہے۔ فرماتی جب میرے ماتھے پہ پسینہ آیا میں نے صاف کیا، مشک کی خوشبو آئی، میں ڈر گئی کہ اللہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی کہ میں کوئی خوشبو لگا رہی۔ فرماتی میں دوڑی تیزی سے دوپٹہ دھونے کے لیے۔ فرماتی لیکن قربان جاؤں اس پیارے کی نسبت پہ، کہتی ہیں جب میں نے دوپٹے پہ پانی ڈالا نا تو دوپٹہ جدھر سے وہ پانی گزر جاتا تھا وہ جگہ کی خوشبو سے مہک جا رہی تھی۔ یہ میرے سرکار کی ولادت ہے۔ کہتی ہیں جدھر سے وہ پانی گزرتا وہ مٹی خوشبودار ہو جاتی۔ کہنے لگی خوشبو بڑھنے لگی، کہتی پہلے پسینے میں خوشبو، پھر بدن میں خوشبو، کہتی پھر خوشبو کا حال یہ ہو گیا کہ بستر پہ لیٹی تو بستر پہ خوشبو، تکیے پہ سر رکھا تو تکیے سے خوشبو، جس کپڑے سے پہنوں وہ کپڑے سے خوشبو، جس دوپٹے کو اوڑھوں وہ دوپٹے پہ خوشبو، جہاں پیر رکھ دوں اس زمین پہ خوشبو، جہاں ہاتھ لگا دوں اس دیوار پہ خوشبو۔ فرماتی خوشبو اتنی خوشبو بڑھ جاتی ہے کہ پہلے میرے آنگن میں رکھی، پھر آنگن کی حدیں پار کی ہیں، پھر دیوار پار کر گئی خوشبو، پھر مکہ کی گلیوں میں خوشبو۔ کہتی خوشبو اتنی بڑھ گئی کہ جدھر سے میں گزرتی ادھر خوشبو ہوتی، باتیں خوشبو کی ہونے لگ گئی، مکے میں باتیں ہونے لگی۔ عبداللہ کی بیوہ نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے، اب وہ اپنے شوہر کا غم نہیں کرتی ہے، یہ باتیں مکے میں ہو رہی ہیں۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رکھے ہیں، کسی نے آ کے کہا تھا عبد المطلب کعبے کے متولی ہو، خاندان قریش کے سردار ہو، لیکن بڑے غیرت کی بات ہے آپ کے گھر کی بہو اپنے شوہر کا سوگ نہیں منا رکھی ہے، اس نے شوہر کا غم نہیں منانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر وہ سوگ مناتی تو خوشبو نہیں لگاتی، آپ کے گھر کی بہو خوشبو لگا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب کہتے ہیں جیسی اس نے اتنی بات کہی ہے مارے غیرت کے میری نظریں نیچے ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی شریک حیات حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ سنو جاؤ جا کے آمنہ سے پوچھو اس نے ہماری بے عزتی کیوں کرانی ہے، کیا اسے ہمارے بیٹے کی جدائی کا غم نہیں ہے، کیا اسے بیٹے کی موت کا افسوس نظروں سے نکلا اور میری آنکھوں سے ٹکرایا۔ کہتی اس کی ہیبت سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی۔